اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا واقعہ، پارٹ نمبر 3۔ پیغمبر اسلام کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ بنو ہاشم کے جواں بڑی شان و شوکت سے نکلے ابو طالب کی قیادت میں یہ قافلہ چلا اور جناب خدیجہ کے گھر پہنچا۔ جناب خدیجہ کے والد کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا۔ جناب خدیجہ کے چچا عامر بن اسد اس وقت حیات تھے اور قبیلے کے سردار تھے۔ رسمی گفتگو کے بعد ابو طالب نے ان کے سامنے یہ رشتہ پیش کیا۔ عامر بن اسد نے نہ تو کوئی توہین کی، نہ کسی قسم کے غصے کا اظہار کیا، مگر یہ کہا کہ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ خدیجہ طاہرہ کے معاملے میں بھی خل نہیں دینا چاہتا ہوں۔ خدیجہ خود مختار ہیں، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتی ہیں، لیکن آپ کے رشتے کو سننے کے بعد میں پہلے ہی بتا سکتا ہوں کہ خدیجہ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ خدیجہ کبھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ بڑے بڑے سرداروں کے رشتے رد کر دیتی ہیں، بادشاہوں کے رشتے رد کر دیتی ہیں، اس رشتے کو کیسے قبول کریں گی؟ اس لیے میں اس رشتے کو رد کرتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے خدیجہ کی مرضی۔ جناب ابو طالب کے لیے اتنا ہی جملہ بہت تھا۔ غیرت ہاشمی جلال میں آ گئی۔ سب انتہائی غصے اور غم کی حالت میں باہر آئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صفیہ کچھ کہہ رہی تھیں اور خدیجہ کے چچا کچھ کہہ رہے ہیں۔ جناب خدیجہ تک یہ خبر پہنچی کہ خاندان بنو ہاشم اس انداز سے آنے کے بعد واپس چلا گیا ہے۔ خدیجہ طاہرہ انتہائی پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو سارا معاملہ ہی بگڑ گیا۔ اتنا صاف انکار میرے چچا کی جانب سے ہو گیا ہے، اب اس کے بعد جناب خدیجہ اپنی رائے دے بھی دیں تو چچا کا مسئلہ چچا نہ بول چکے ہیں۔ چچا اپنی توہین سمجھیں گے کہ میں نے کچھ کہا اور میری بھتیجی نے اس کی مخالفت کی۔ اگرچہ خدیجہ طاہرہ خود مختار ہیں، لیکن خود مختاری کا یہ مطلب نہیں کہ بزرگوں کا احترام نہ کیا جائے۔ اور پھر خاندان بنو ہاشم ابو طالب کے ساتھ آیا ہے۔ ابو طالب کو اس دروازے سے انکار کر دیا گیا ہے اور دوبارہ وہ واپس تو نہیں آئیں گے، کیونکہ غیرت کے یہ خلاف ہے گا۔ کیا کیا جائے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے۔ ذہن نے ایک مرتبہ ہدایت دی کہ اس وقت ایک ہی آدمی تمہاری مدد کر سکتا ہے، کسی طرح اسے بلاؤ اور اس سے مدد مانگو۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب خدیجہ کے چچا ورقہ ابن نوفل ہیں، جو پورے خاندان کے انتہائی سلجھے ہوئے آدمی اور عالم ہیں اور انہیں رسول کی رسالت پہ یقین کامل ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ پیغمبر اسلام کی عظمت کو پہلے سے مانتے تھے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن سے خدیجہ طاہرہ اپنی بات بیان کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہم عمر تھے اور دونوں میں ایک حد تک بے تکلفی بھی تھی۔ یہ جا کر خدیجہ طاہرہ کے چچا سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک لحاظ سے یہ ان کے بھائی بھی ہیں۔ خدیجہ طاہرہ اور ساتھ تورات کے عالم بھی ہیں۔ چنانچہ جناب خدیجہ نے اپنی کنیز سے کہا کہ جا کر میرے چچا ورقہ ابن نوفل کو بلا کر لاؤ۔ ورقہ آئے۔ ورقہ کو خدیجہ طاہرہ سے بیٹیوں جیسی محبت تھی۔ پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے خدیجہ، بڑی پریشان نظر آ رہی ہو۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ پریشان کیسے نہ ہوں کہ جس کا اس دنیا میں کوئی ہمدرد ہی نہ ہو، کوئی پریشانی دور کرنے والا ہی نہ ہو۔ ورقہ ابن نوفل مسکرا کر مزاح کے اندر میں کہتے ہیں کہ خدیجہ، اس میں تو تمہاری اپنی غلطی ہے، بہت سے رشتے آئے، رشتوں کو تو نے رد کر دیا۔ وہی تو رشتہ ہے جو غم گسار ساتھی کا رشتہ ہوتا ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ مثلاً میں نے کون سا رشتہ رد کر دیا؟ کہا کہ فلاں بادشاہ کا، فلاں حاکم کا، فلاں سردار کا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ یہ سب تو مکہ کے باہر کے رشتے ہیں، میں اپنا شہر نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ورقہ کہتے ہیں کہ پھر اس مکے والے بھی بہت سے رشتے ہیں، ابو جہل جیسے سردار کا رشتہ، عتبہ کا رشتہ، شیبہ کا رشتہ، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں۔ خدیجہ نے کہا کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں، میں گمراہوں سے کیسے شادی کروں؟
آپ کے ذہن میں مکے کے رہنے والا کوئی ایسا شریف شخص جو میرا ساتھی بھی ہو اور گمراہ بھی نہ ہو؟ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ ایسے تو پورے مکے میں ایک ہی شخصیت ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور وہ ہے عبداللہ کا بیٹا۔ خدیجہ طاہرہ نے سنا اور کہا کہ آپ نے تعریف تو کر دی، مگر دنیا کے ہر انسان میں عیب ہوتا ہے، ذرا مجھے بتائیے کہ اس میں خرابیاں کیا ہیں، عیب کیا ہیں، تاکہ اس کے بعد پھر میں اس رشتے کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ ہاں، یہ بھی ضروری ہے، دونوں پہلو معلوم ہونا چاہیے۔ سنو اب اس کے عیب سنو۔ یہ کہہ کے ورقہ نے عیب گنوانا شروع کیے کہ یہ وہ ہے جس کا حسب بے مثال ہے، جس کا خاندان بہت طویل ہے، جس کی آنکھیں سرمے والی ہیں، جس کے اخلاق بہت جمیل ہیں، جس کی سخاوت ہر ایک کے لیے ہے۔ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ سب تو آپ نے خوبیاں بتائی ہیں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ عیب گنوائیے۔ کہا کہ ہاں، اس کے عیب بھی سنو۔ یہ وہ ہے جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے، یہ وہ ہے کہ کائنات میں اس سے افضل کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے خاندان کی مثال کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی شخصیت کی نظر کوئی نہیں ہے۔ خدیجہ طاہرہ گھبرا کے کہتی ہیں کہ یہ تو سب آپ نے فضائل گنوا دیے، ارے میں کہتی ہوں کہ کوئی عیب بتائیے۔ کہا کہ ہاں، اب سنو، اس کے عیب بھی سنو۔ یہ وہ ہے کہ جس کا چہرہ چاند کی مانند ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی پیشانی ستاروں سے زیادہ چمک رہی ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ ہے، یہ وہ ہے کہ جس کا کلام شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ سب تو فضائل ہیں، میں کہتی ہوں کہ عیب گنوائیے۔ ورقہ تھک کے کہتے ہیں کہ خدیجہ، اس کا عیب کون گنوائے جس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، جو سر سے لے کر پیر تک فضائل کا مجسمہ ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ جب ایسی کیفیت ہے کہ آپ جیسا آدمی کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے علاوہ کسی اور رشتے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ کسی طرح اس معاملے کو لے کر پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ خدیجہ، یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں اس میں بول نہیں سکوں گا، میری شرط ہے، مجھے بھی کچھ چاہیے۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی، جو آپ چاہیں، جو چیز آپ طلب کریں آپ کو مل جائے گی، دولت چاہیے، سواری چاہیے، جائیداد چاہیے، مکان چاہیے۔ ورقہ نے کہا کہ خدیجہ، تمہیں معلوم ہے کہ ان چیزوں کی مجھے کبھی بھی ضرورت نہیں تھی، میں تو کچھ اور چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا مطالبہ کیا ہے، میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گی۔ ورقہ نے کہا کہ سنو خدیجہ، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا شوہر قیامت کے دن تمام گناہوں کی بخشش کرنے والا ہوگا، اور وہ روز حساب کا دن ہوگا۔ اس کا تصور کر کے آج بھی میرا جسم کانپ رہا ہے۔ بس ایک وعدہ کرو، میدان قیامت میں اپنے شوہر سے کہہ کے میری سفارش کرو گی۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ چچا، میرا آپ سے روز قیامت بخشش کا وعدہ ہے۔ ورقہ نے کہا کہ اب بتاؤ، میں دل و جان سے تمہاری خدمت کرنے کو اور اس رشتے کو طے کرانے کو تیار ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف میرے چچا انکار کر چکے ہیں، دوسری جانب ابو طالب اس گھر کے دروازے سے واپس لوٹائے جا چکے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ ورقہ نے کہا کہ ٹھہرو، اس مسئلے کو میں طے کرتا ہوں۔ ورقہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ دونوں کو سمجھانا میرا کام ہے۔ سب سے پہلے وہ عامر بن اسد کے پاس جاتے ہیں، جو ان کے رشتے میں بھائی ہیں اور جناب خدیجہ کے سگے چچا ہیں۔ جا کے کہتے ہیں کہ اے عامر، غضب کر دیا تو نے، حمزہ کی تلوار کو بھول گئے، خاندان بنو ہاشم کو اپنے دروازے سے ذلیل کر کے بھیج دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خاندان بنو ہاشم اگر تلوار باہر نکال کر ہمارے خلاف آ جائے تو سارے مکے میں کوئی ہماری حمایت کرنے والا نہ ہوگا، سب بنو ہاشم کے پرچم تلے جمع ہو جائیں گے، ہمارے خاندان کے لیے زندہ رہنا محال ہو جائے گا۔ یہ ساری عزت، دولت، یہ سارا اقتدار
یہ سب ختم ہو جائے گا اور تم نے نتائج پر غور کیے بغیر ابو طالب جیسے مرد شیر اور حمزہ جیسے شیر نر کو اپنے دروازے سے واپس کر دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ لوگ ہمارے خلاف ہو گئے تو کیا ہوگا۔ عامر بن اسد گھبرا گئے، کہا کہ ورقا، ہوا کیا ہے؟ میں نے کسی کو ذلیل نہیں کیا، کسی کی توہین نہیں کی۔ کہا کہ خاندان بنو ہاشم ایک رشتہ لے کر یہاں آیا تھا۔ کون ہے جو بنی ہاشم کا رشتہ رد کر دے اور تم نے اسے رد کر دیا؟ عامر بن اسد کہتے ہیں کہ دیکھو، دو وجوہات تھیں خاندان بنو ہاشم سے۔ اگر کسی کا رشتہ آتا تو میں شاید رد نہ کرتا۔ خاندان بنو ہاشم اپنے خاندان کے ایک یتیم کا رشتہ لے کر آیا تھا، عبداللہ کے یتیم کا۔ یہ یتیم ہے کہ جس کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، اور ہم لوگ اس سے پہلے عتبہ، شیبہ اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے رد کر چکے ہیں ختیجہ کی وجہ سے۔ اب اگر ان کو اطلاع مل جائے کہ ہمارے رشتوں کو ٹھکرایا گیا تھا اور ایک یتیم کے رشتے کو قبول کیا گیا ہے تو سارا مکہ ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ سب یہ سمجھیں گے کہ ہم نے ان کی توہین کی ہے۔ اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر میں راضی بھی ہو جاتا تو میری بھتیجی ختیجہ طاہرہ کہاں ماننے والی ہے۔ اب ابن اسد کے ذہن میں تو وہ تصور نہیں ہے نا ان کو کوئی نبوت رسول کا علم ہے، نہ ان کو تورات اور انجیل کی پیشگوئی سے کوئی دلچسپی ہے۔ یہ تو ایک عام شخصیت سمجھ کر بات کر رہے ہیں کہ ختیجہ نے اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتوں کو ٹکرایا، مکے کے سرداروں کے رشتے کو ٹکرا دیا تو ختیجہ بھی کہاں تیار ہوتی، بلکہ وہ مجھی سے ناراض ہو رہتی کہ میں نے چچا ہو کر ان کے حق کا خیال نہ کیا۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ اے عامر ابن اسد، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہی بات کر رہے ہو؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ہم نے عبداللہ کے یتیم سے رشتہ کر لیا تو سارا مکہ ہمارے خلاف ہوگا، یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے سارے مکے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عبداللہ کے اس یتیم کا احترام نہ کرتا ہو اور اس کے مقام کو نہ جانتا ہو؟ سارا مکہ اسے صادق و امین کہتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اور رشتہ آئے تو یقیناً لوگ اعتراض کریں گے، مگر اس کے رشتے کا انتخاب کرو گے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ میں خود ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور جہاں تک ختیجہ طاہرہ کا معاملہ ہے تو اس سے پہلے تو یہ ہر رشتہ ختیجہ تک پہنچایا گیا تو انہوں نے انکار کیا۔ اس دفعہ تو نے اس رشتے کو وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنی مرضی سے انکار کر دیا۔ عامر بن ابن اسد گھبرا کے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں ختیجہ کی رائے معلوم ہو گئی؟ کہا کہ ہاں، ختیجہ دل و جان سے اس رشتے پر راضی ہیں اور خوش ہیں۔ عامر ابن اسد نے سنا تو گھبرا گئے کہ اگر میری بھتیجی راضی ہو گئی، اب تو یہ بات باہر نکل گئی تو میری توہین ہوگی۔ کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ معاملہ اس طرح سے طے پایا جائے کہ میرا احترام بھی برقرار رہے اور بات بھی بن جائے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، وعدہ کرو کہ اگر خاندان بنی ہاشم تمہارے پاس آ گیا تو تم ان سے بات کرو گے۔ اب عامر بن اسد گھبرا گئے کہ اگر میری اپنی بھتیجی ہی میری بات کو تسلیم نہیں کر رہی اور یہ بات باہر نکل گئی تو ختیجہ کا مقام میرے مقابلے میں زیادہ ہے مکہ میں۔ میں تو مشہور ہی اس لیے ہوں کہ ختیجہ کا چچا ہوں، کتنی میری توہین ہوگی۔ چنانچہ ورقہ ابن نوفل کو زبردستی عامر ابن اسد نے بھیجا کہ کسی طرح خاندان بنی ہاشم کو راضی کرو۔ ورقہ ابن نوفل ابو طالب کے مکان پر آئے۔ بنی ہاشم کے سارے بزرگ اور جوان جمع ہیں اور بات یہ ہو رہی ہے کہ آج پہلی مرتبہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں اس طرح سے ہمیں خالی ہاتھ پلٹایا گیا۔ جوان جوش میں ہیں، بزرگ غصے میں ہیں، مگر ابو طالب جو غائب حقائق کو جانتے ہیں وہ خاموش ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ ورقہ ابن نوفل داخل ہوئے، دیکھا کہ اس وقت محفل کا انداز کچھ اور ہے، لیکن تورات اور زبور کے عالم میں اور مکے کے انتہائی پڑھے لکھے انسان ہیں۔ چنانچہ بڑی حکمت و عملی کے ساتھ ابو طالب سے جا کر گفتگو کی۔ معلوم تھا کہ جناب حمزہ سے گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں، یہ سب اس وقت جوش و جذبات میں ہیں، لیکن ابو طالب کے پاس گئے، ان سے جا کر بات کی اور اپنے بھائی کی جانب سے معذرت کی۔
جناب ختیجہ کی پریشانی ان کو بتائی، اپنے خاندان کی بدنامی کا تذکرہ کیا اور آخر میں اس مرحلے میں لا کر بات کو ختم کیا کہ ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہے، اور جو کچھ آپ کی توہین ہوئی ہے ہم معافی مانگتے ہیں، اور اب آپ میرے ساتھ چلیے۔ حضرت ابو طالب کو راضی کیا۔ حضرت ابو طالب راضی ہو گئے تو اب حمزہ بھی نہیں بول سکتے، عباس بھی نہیں بول سکتے، سارا خاندان پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ عامر بن اسد نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ استقبال کیا، معاملہ طے پا گیا اور کہا کہ ہمیں یہ رشتہ قبول ہے کہ کم از کم نکاح جلدی ہو جائے، اس لیے کہ عامر بن اسد نے ایک معذرت کی تھی کہ یہ خاندان کی ایک ایسی عورت کی شادی ہے جسے ملکۃ العرب کہتے ہیں۔ جی تو ویورز، یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس کا نیکسٹ پارٹ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔